ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں طلعت غوری صاحب، جنہوں نے شاہ زیب سیالکوٹ کے اگینسٹ ایک اپلیکیشن دائر کر رکھی ہے۔ طلعت صاحب شکریہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے۔ شاہ زیب سیالکوٹی جس نے روسٹنگ بند بھی کر دیے، تو آپ کو بھی میرا خیال ہے کیس واپس لینا چاہیے اب۔ نہیں عثمان بھائی، ایسا ہے، دیکھیں جو اس نے ویڈیوز بنائی، اس نے مجھے ایون کہ یہ تک کہا کہ میرے خلاف جو قانونی کارروائی کرنی ہے، ایون کہ مجھے دھمکیاں دلوائیں، تو میں آپ کی یہی بات ہے کہ کیسے اپنی قانونی کارروائی کو روک دوں۔ تو اگر اس کو سزا ہوتی ہے کتنی سزا ہوگی؟ اچھا، شاہ زیب سیالکوٹی نے اور بھی کسی دوست وغیرہ کی آپ کی ویڈیو بنائی؟ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کل اکثر ہم نے وکلا دیکھیں ٹک ٹاکیں بہت زیادہ بن رہی ہیں، ٹھیک ہے، بعض وکلا تو چلتے ہیں 7 کا گروپ ہوتا ہے، اوپر سے بھی موسیقی والے گانے چل رہے ہوتے ہیں، مونچھوں کو تاؤ دے رہے ہوتے ہیں۔ کیا پینٹ کوڈ اس کوڈ میں جو آپ کا ڈریس ہے، یونیفارم ہے، اس کے اندر ویڈیو بنانا الاؤ ہے؟ اگر کوئی اور بھی آپ کے خلاف ویڈیو بناتا ہے اس کے ساتھ بھی آپ ایسے ہی کریں گے؟ آپ نے مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یہی کرنا ہے؟ دیکھیں عثمان بھائی، یا کسی بیچارے کو انصاف ہی دلوائے نا۔ اچھا، شاہ زیب سیالکوٹی کو سزا ہوگی اگر آپ کیس کرتے ہیں، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کیس الٹا آپ کے گلے بڑھ جائے؟ کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے، کچھ لوگ خوف دلائیں گے، جو ہے وہ بھی کھو سکتا ہے، اس رات کے رہسن اتنے ہیں، تم اپنی کرنی کر گزرو، پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عثمان زیب۔ شاہ زیب سیالکوٹی نے روسٹنگ بند کر دیے، کافی ٹائم سے وہ روسٹنگ کر رہے تھے، ملین ویوز ان کے ہو چکے ہیں، اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں کسی کو روسٹ نہیں کروں گا۔ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں طلعت غوری صاحب، جنہوں نے شاہ زیب سیالکوٹ کے اگینسٹ ایک اپلیکیشن دائر کر رکھی ہے۔ طلعت صاحب شکریہ آپ ہمارے پاس تشریف لائے۔ تھینک یو سو مچ عثمان بھائی۔ اچھا مجھے بتائیں یہ سارا معاملہ ہے کیا کہ آپ کو کورٹ تک جانا پڑا؟ شاہ زیب سیالکوٹی جس نے روسٹنگ بند بھی کر دیے، تو آپ کو بھی میرا خیال ہے کیس واپس لینا چاہیے اب؟ نہیں عثمان بھائی، ایسا ہے، دیکھیں جو اس نے ویڈیوز بنائی، اس نے مجھے ایون کہ یہ تک کہا کہ میرے خلاف جو قانونی کارروائی کرنی ہے، ایون کہ مجھے دھمکیاں دلوائیں، تو میں آپ کی یہی بات ہے کہ کیسے اپنی قانونی کارروائی کو روک دوں۔ نہیں، وہ تو اب انہوں نے آ کے بات کر لی ہے کہ میں آج کے بعد روسٹنگ نہیں کروں گا، کسی کے خلاف بات نہیں کروں گا، میرا خیال ہے آپ بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ نہیں دیکھیں، اس طرح نہیں ہوتا نا، جو ایک بندے کو اس نے بات کی ہے تو وہ اسی کے ساتھ رہے گا نا، میرے ساتھ ایک کو نہیں کہ اس نے سب کے لیے بولا ہے؟ نہیں، اس نے میرے لیے نہیں بولا نا، سب میں آپ بھی آ جاتے ہیں۔ دیکھیں جو ہماری قانونی کارروائی کے مطابق اس کو جو نوٹسز ہو رہے ہیں، اس نوٹسز کو لیتے ہوئے ہم نے چلنا ہے، ہم نے اپنی جو میرے سینئرز ہیں ان کو لے کے چلنا ہے۔ اب یہ معذرت اس نے نہ کسی کا ذکر کیا، کسی کو بھی کر رہا ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں معذرت کی ضرورت نہیں ہے، جو ہمارے مطالبے تھے وہ ہم سے رابطہ کرتا، اس نے ہم سے رابطہ نہیں کیا۔ اچھا، اس نوٹس میں ہے کیا جو آپ نے نوٹس اس کو بھجوایا؟ اس نوٹس میں یہ تھا، اس میں نا 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کہ مطالبہ کہ ہمارے مطالبے مان لو، اس میں یہ تھا کہ پہلے آپ ہم سے معافی مانگ لو اور جو ویڈیوز ہیں وہ ڈیلیٹ کر دو، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ریٹن میں ایفیڈیوٹ کے طور پہ نا لکھ کے دے دو کہ یہ میں معذرت نامہ لکھ کے دے دو، تاکہ آنے والے وقت میں دوبارہ ایسی حرکت کوئی بھی نہ کرے۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی اگر کرے تو اس کو سزا ملے قانون کے مطابق۔ ٹھیک ہے۔ دوسری وہ یہ تھی، اگر وہ اس پہ نہیں آتا تو یہ ہے کہ ہم اس کے خلاف ریٹ پٹیشن دائر کریں گے سیشن کورٹ میں۔ تو ویڈیوز ڈیلیٹ ہو گئی ہیں؟ جی، ویڈیوز اس نے ڈیلیٹ کر دی ہیں۔ تو پھر تو بات ختم ہے نا، اب آپ کیا کریں گے؟ آپ سے معافی بھی مانگے؟ نہیں دیکھیں، ویڈیوز ڈیلیٹ، پھر آپ اس کی ویڈیو بناؤ، پھر آپ لوگوں کو دکھاؤ، یہ تو ڈیلیٹ کرنے والی قانون کی بات ہے نا، اس نے قانون کے بارے میں کیا کچھ بولا، ادھر صرف میری پرسنل امپیکٹ کی بات نہیں ہے، میرے آئین کی بات ہے، میرے پیشے کی بات ہے۔ میری اکیلی ہوتی تو پھر بھی یہ بات سمجھ میں آتی تھی، اس نے میرے آئین کے بارے میں لوگوں کو گمراہ کیا ہے کہ ہمارے پاکستان کا آئین یہ ہے کہ ہم یہ کر کے بعد میں معذرت کر لیں، تو یہ تو اس طرح تو نہیں ہوتا۔ تو بہت سے لوگ بڑا کچھ کرتے ہیں تو وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ نہیں دیکھیں، آپ کو شاہ زیب سیالکوٹی اور آئین نظر آ گیا ہے، آئین جگہ جگہ جہاں پہ پامال ہو رہا ہے وہاں پہ بھی تو آواز اٹھائے۔ نہیں دیکھیں، وہ خود پرسنل میں آیا، اس نے میرے اوپر ویڈیو بنائی باقاعدہ، جب میں نے اس کو رسپانس کیا کہ میں آپ کے خلاف قانونی کارروائی کر رہا ہوں، کیونکہ میرا کانٹیکٹ یہی ہے، میں یہی کنٹینٹ ہے میرا، تو میں نے اسی سے چلنا ہے، اور میں نے لاء کے ریلیٹڈ لوگوں کے حقوق بتانے ہیں، تو وہ مجھے اسی پہ اگر وہ میرے اگینسٹ ویڈیو بنا کے میری ریپوٹیشن کو خراب کرتا ہے تو میں قانون کے مطابق ڈیفیمیشن کا کیس فائل کیا میں نے اس کے خلاف۔ آپ نے کہاں پہ فائل کیا؟ ملتان میں۔ اور شاہ زیب تو سیالکوٹ میں ہوتا ہے؟ سیالکوٹ میں ہوتا ہے، بالکل۔ پھر اس کو آنا پڑے گا؟ آنا پڑے گا، بالکل۔ تو اگر اس کو سزا ہوتی ہے کتنی سزا ہوگی؟ دیکھیں ڈیفیمیشن جو کیس ہے نا، جو ڈیفیمیشن کی سزا قانون میں لکھی ہوئی ہے اس کی 2 سال سزا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کے کمنٹس بھی آئے ہیں کہ یہ ویوز کی وجہ سے ہو رہا ہے یا ETC، بہت سی باتیں ہوتی ہیں، لیکن اگر ایسا کوئی ہوتا تو میں بتاتا کہ اس کی 10 سال میں قید کرواؤں گا یا 20 سال کرواؤں گا، جو قانون کے مطابق ہے میں اسی پہ رہا ہوں اور اسی پہ رہوں گا اور اسی پہ ہوں۔ اچھا، پیکا ایکٹ کیا ہے؟
دیکھیں پیکا ایکٹ یہ جو بھی موبائل کے تھرو ٹیلی گرافک ایکٹ کے تحت کوئی بھی موبائل پہ کرائم ہوتا ہے، ایون دھمکی، کوئی بھی کسی چیز کی کسی ویڈیو لگانا، یہ سارا پیکا ایکٹ میں آتا ہے. اور اس میں سب سے بڑی بات جو آتی ہے پیکا ایکٹ میں وہ یہ ہوتا ہے کہ روسٹنگ نہیں کر سکتے. اگر کسی کی تصویر کا استعمال نہیں کر سکتے اپنے لیے کہ ایک کلپ استعمال کیا پھر آگے ہم نے اس کے ایڈ کر دیے. ایک نظریہ دے سکتے ہیں وہ بھی جس پہ پرمیشن ہوئی ہو یا پبلکلی اس پہ کوئی پراپر چین چل رہی ہو اس پہ کر سکتے ہیں. پرسنل ہونا یا کسی کی ریپوٹیشن کو ہارم کرنا یہ کسی قانون میں نہیں لکھا ہوا. اور پیکا میں تو یہ بالکل قانون جرم ہے جس کی وجہ سے شاید شاہ زیب سیالکوٹی نے روسٹنگ چھوڑ دی. تو آپ پیکا ایکٹ کی طرف کیوں نہیں گئے؟ وہ تو اس سے زیادہ سنگین سزا ہوتی نا. دیکھیں ڈیفرمیشن کا کیس کیا آپ نے. میں نے قانون کے طریقے سے چلاؤں نا. اگر میں طریقے سے نہیں چلوں گا، آؤٹ آف دی وے جاؤں گا تو وہ اچھا نہیں ہے. کیونکہ میں نے اپنے قانون کی، اپنے پیشے کی عزت کو دیکھتے ہوئے چلنا ہے اور میں نے اس طریقے سے چلنا ہے. جو ادارہ پہلے آج کل جو ادارہ ہے پہلے اپلیکیشن سائبر کرائم میں جاتی ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ سائبر کرائم سے بھی نہیں آتا پھر ایف آئی آر ہوگی اس پہ. ایف آئی آر ہونے کے بعد وہ آئے گا پیشی پہ. اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ وہ فوراً جیل میں چلا جائے گا. ایسا کوئی سی کیس میں نہیں ہوتا. اس کی بیل ہوگی، ڈیفینیٹ سی بات ہے. بیل ہونے کے بعد اس کا ٹرائل چلے گا. اس ٹرائل میں اس کو خود کو ثابت کرنا پڑے گا. حالانکہ وہ ثابت نہیں کر سکتا، ہمارے ویڈیو ایویڈنس موجود ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر اس کو سزا میرا کوشچن یہ تھا کہ پیکا ایکٹ ڈائریکٹ آپ نہیں جا سکتے؟ ڈائریکٹ میں جا سکتا تو وہی آپ نے ڈیفرمیشن کا کیا ہے نا. جی بالکل. تو آپ پیکا ایکٹ کے تھرو بھی جا سکتے تھے، اس میں اس کو زیادہ سزا ہوتی. دیکھیں لیگل نوٹس جو میں نے اس کو بھجوایا تھا یہ اس کا اسی پہ آ جاتا نا 14 دن کے اندر اندر. اس کا یہی تھا کہ اب ہم ریٹ پٹیشن کریں گے. ٹھیک ہے. وہ ریٹ پٹیشن اسی قانون کے تحت ہوگی. تو 14 دن تو گزر چکے ہیں. بالکل ایسے ہی. کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا؟ نہیں، کوئی اپروچ نہیں کیا. آپ کو کیا لگتا ہے وہ کانٹیکٹ کرے گا؟ دیکھیں ابھی تک تو نہیں کیا اور وہ کیوں کرے گا؟ ویسے میرا تو نہیں لگتا. نہیں، آپ کیس فائل کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا، آپ کہہ رہے تھے آپ کو کیس فائل کرنا چاہ نہیں رہا. کیس فائل ہو گیا ہے. ہاں، تو آپ کو کوئی دھمکیاں بھی ملی ہیں؟ ہاں جی ملی ہیں. میرے پاس ایویڈنس موجود ہیں. وہ کیا ایویڈنسز ہے؟ لائک میرے پاس میسیجز بھی ہیں، کال ریکارڈنگ بھی ہے پراپر جو میں نے اس ٹائم لائیو ہوئی ہے. شاہ زیب کے مطلب کسی بندے کی تھی، وہ کوئی اور تھا لیکن اس نے یہی کہا کہ شاہ زیب سیالکوٹی کے بارے میں نہ کرو، ETC جان سے مار دیں گے، دھمکیاں یہ وہ ETC. یار آپ کو لگتا ہے شاہ زیب سیالکوٹی کوئی ایسی دھمکی دے سکتا ہے؟ دیکھیں کسی کو جان سے مار سکتا ہے. دیکھیں عثمان بھائی مجھے تو آئی ہے نا، میرا ایشو چل رہا ہے. چلیں اچھا کسی اور بات پہ دھمکی آئی ہوتی پھر بھی تھا. اسی ایشو پہ آنا، پھر دھمکی آنا، پھر یہ کہنا، پھر اوپر سے وہ سوشل میڈیا پہ لوگوں کو کیا کہہ رہا ہے کہ جو قانونی کارروائی کرنی ہے کر لو. پھر اس سے میں کیا سمجھوں؟ اچھا ویسے وکیلوں کو تو دھمکیاں ملتی رہتی ہے، ہمارا خیال ملتی رہتی ہیں. یہ تو عام ہے، سی چیز ہے آپ لوگوں کے لیے نا. بالکل یہ عام ہے، بہت زیادہ ہو جاتا ہے. لیکن ایک ریشو پہ آ کے نا اس طرح نہیں ہوتا. اب جیسے اس کا میرا پرسنل ایشو ہے ایک قسم کا. ٹھیک ہے. اگر پرسنل ایشو ہے تو اس نے مجھے دھمکی دلوائی ہے، ڈیفینیٹ سی بات ہے. میرا کسی اور سے ایشو نہیں ہے. باقاعدہ میرے پاس میسیجز موجود ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ شاہ زیب سیالکوٹی کے لیے ویڈیو نہ بناؤ یا ETC. اچھا مجھے یہ بات بولیں، اس نے سب سے پہلے کون سا وہ تھا بلاگ کے بارے میں اس نے بات کی تھی؟ آئی تھنک وہ تھا کہ جس میں بندہ مر جائے. آپ نے کہا خودکشی تھا وہ. یہ نہیں، سب سے پہلے اس نے سال پہلے بنائی تھی لیکن اسے ہم چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس پہ میں نے اس کو معاف کر دیا تھا. کلیئر. اس کے بعد اب اس نے 2025 میں 21 جون کو نا دوبارہ سے ایک ویڈیو بنائی. وہ لا یہ ہے، پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن 325 ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص خودکشی کرتا ہوا پکڑا جاتا ہے تو ایسے شخص کو 2 سال کی سزا اور جرمانہ ہوگا. اچھا یہ قانون میں لکھا ہوا ہے، آئین میں لکھا ہوا ہے. اب یہ نہیں ہوتا کہ سزا کا مطلب جیل ہے. اس کی پراپر ٹریٹمنٹ ہوتی ہے، پراپر امینڈمنٹ کرتے ہیں کہ اس نے کیوں کیا، اس کے پیچھے کا ریزن دیکھتے ہیں. علاج ہوگا کوئی، یہ معاملات بھی. یہ بندہ کون سمجھتا ہے؟ اچھا بندہ جو نالجیبل بندہ ہو وہ یہ بات سمجھتا ہے. جو نہیں سمجھنے والا وہ اس طرح مس یوز کرتا ہے. پھر اس نے مس یوز بھی اس چیز کا کیا ہے جس قانون کے دائرے میں وہ رہ رہا ہے، اس قانون کا اس نے مس یوز کیا. تو آپ اس کا اینڈ کیسے دیکھتے ہیں؟ اینڈ پہ کیا ہوگا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں ہماری قانونی کارروائی چل رہی ہے. ہماری قانونی کارروائی میں سائبر کرائم میں بھی انوالو ہے. ادھر سے بھی اس کو نوٹس ہو گئے ہیں. لیگل نوٹس سے اب ہم ریٹ بھی کریں گے. ہم جلدی اس لیے نہیں کر رہے، ہماری بہت سے سینئر مجھے کہہ رہے ہیں کہ ریٹ کریں، 22 سے کریں، ریٹ کریں، بہت سی چیز اور بھی ہیں وہ کریں. لیکن میں کہہ رہا ہوں نئی طریقے سے چلیں گے. ہم ابھی ایک پلیٹ فارم پہ موجود ہیں. ہم ایک پلیٹ فارم سے ہی اپنا جو ہمارے خلاف اس نے ویڈیو ڈالی ہے اس پہ اس کے ساتھ قانونی کارروائی کریں گے. فرض کریں وہ نہیں آتا، اس کا اینڈ کیا ہوگا؟ دیکھیں عدالت یا کوئی بھی ادارہ ہے، کیا اس کو سزا ہوگی 2 سال کی؟ دیکھیں اگر ادارہ یا کوئی بھی ادارہ ہے یا جج ہے، کوئی بھی سیشن جج ہے، اگر وہ کسی کو نوٹس کرتا ہے کہ آپ آؤ، 3 دفعہ اگر کوئی بندہ نہیں آتا تو وہ بندہ اشتہاری ہو جاتا ہے. جب بندہ اشتہاری ہو جاتا ہے تو اس کا CNIC بلاک ہو جاتا ہے. جب CNIC بلاک ہو جاتا ہے تو پاسپورٹ بھی بلاک ہو جاتا ہے. جب پاسپورٹ بلاک ہو جاتا ہے پھر اس کے مسئلہ بن جاتا ہے اشتہاری کا. مطلب کسی بھی اگر وہ ناکے پہ یا کسی بھی چیک پوسٹ پہ اپنا CNIC دکھائے گا تو وہ اسی ٹائم گرفتار ہو جائے گا. اچھا شاہ زیب سیالکوٹی نے اور بھی کسی دوست وغیرہ کی آپ کی ویڈیو بنائی؟
نہیں میری کسی دوست کی اس نے ویڈیو نہیں بنائی اور نہ ہی میرا اس سے لنک ہے. میرا لنک اس ٹائم میرے سے ہے اور میرے قانون پہ جو اس نے ویڈیو بنائی ہے اس سے ہے. تو کسی نے آپ کو اپروچ کیا ہے اپروچ یار کچھ صلح کر لو یا معاملے کو ختم کرو؟ جی میرٹ پہ ہوگا نا صلح, ایسے میرٹ پہ ہی ہوتی ہے. اپروچ کیا کسی نے؟ اپروچ میرے سینئر وکلا ہیں بہت زیادہ, جنہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سپورٹ ہے ہمارے پوری وکلا کمیونٹی کی, مجھے سپورٹ ہے اور میرے ساتھ ہیں, اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ آپ نے جو قانونی کارروائی ہے ہم نے کرنی ہے. اپروچ کسی نے نہیں کیا؟ اپروچ مجھے ابھی تک اس کی طرف سے بھی کسی نے نہیں کیا؟ اس کی طرف سے کسی نے نہیں کیا. اور کتنا آپ ریٹ پٹیشن کب دائر کریں گے؟ میں ابھی آپ کے سامنے ادھر اسلام آباد آیا ہوا تھا ذرا کام کے سلسلے میں, اب واپس جا کے واپس جاتی کر دیں گے انشاءاللہ. اس کے بعد سمجھ جائے گا اس کو؟ یس بالکل. پھر جب 3 سمجھ کے بعد بھی کچھ نہ کیا تو پھر اس کے بعد اشتہاری ہو جائے گا. اچھا اشتہاری ہو جائے گا. اچھا اب سب بول رہے ہیں فہم کے لیے, میں بھی لیٹس سپوز آپ کو بولتا ہوں, آپ کو کیا ضرورت ہے اس پہ کرنے کی؟ اب تو اس نے ویڈیوز بھی ڈیلیٹ کر دی, آپ کی بات مان لی, 70-80% مان چکے وہ آپ کی بات, باقی اس نے کہا میں روسٹنگ بھی نہیں کروں گا, تو بات تو ختم ہوگی. پھر دیکھیں ویوز کی بات آپ کر رہے ہیں نا, اگر ویوز کی بات ہوتی یا فیم کی بات ہوتی تو میں اس پہ کوئی ویڈیو بناتا کہ یہ جرم کر رہا ہے, یہ ویڈیو بنا کے جرم کر رہا ہے, تو اس کو اتنی سزا ہو سکتی ہے. آپ ویڈیو بنائیں نا, ویڈیو دیکھیں نا, اب میں بناؤں گا, وہ ایشو نہیں ہے, لیکن میں بتائیں کہ جو روسٹنگ کرتا ہے اس کے خلاف یہ ایکٹ ہے وہ ایکٹ ہے. دیکھیں بعد میں اب بتایا نا, اب سب کو پتہ لگ گیا, اسی وجہ سے تو اس کو جب پتہ لگا ہے, اس کو پتہ لگ گیا کہ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ روسٹنگ اب ہے, اس کے لیے اور بھی زیادہ ایشوز بھی ہو سکتے ہیں, تو اس وجہ سے اس نے روسٹنگ چھوڑی ہے. اگر ویوز کی وجہ ہوتی, اس نے میرا کلپ یوز کر کے, اس نے اپنی ویڈیو بنا کے, اس نے ریپوٹیشن خراب کر کے اس نے ویوز لیے ہیں. میں نے کسی کی کوئی ویڈیو نہیں بنائی, آج تک کسی پہ تنقید نہیں کی. اچھا بالکل. اچھا کسی کی فرض کریں کلپ نہ یوز کرتا, آپ کا نام لے لیتا ہے, اس پہ بھی لگ جاتے ہیں, یا پھر نام بھی نہیں لیتا, پھر وہ انڈائریکٹ بات کرتا ہے. انڈائریکٹ اگر بات کرتا ہے اس کی بھی سچویشن ہے نا. اگر وہ انڈائریکٹ ایسے کر رہا ہے کہ سٹوری وہی ہے, سب کو پتہ ہے کہ سٹوری وہی ہے, اور وہ بات کر رہا ہے بنا نام کے, تو سب کو پتہ تو لگے گا کہ ایک بندہ یہ سٹوری ہے اس بندے کی ہے. اچھا فار ایگزامپل میری اور شاہزیب سیالکوٹی کی ہے, تو میرے بارے میں کوئی بات ہوگی تو سب کو پتہ ہی لگے گا میرے بارے میں, اس کے بارے میں ہوگی تو سب کو پتہ لگے گا اس کے بارے میں, اس پہ بھی ایکٹ لگیں گے. ایسے ہی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کل اکثر ہم نے وکلا دیکھیں ٹک ٹاکیں بہت زیادہ بن رہی ہیں, ٹھیک ہے, بعض وکلا تو چلتے ہیں 6-7 کا گروپ ہوتا ہے, اوپر سیدھی موسی والے گانے چل رہے ہوتے ہیں, مونچھوں کو تاؤ دے رہے ہوتے ہیں. کیا پینٹ کوڈ اس کوڈ میں جو آپ کا ڈریس ہے یونیفارم ہے, اس کے اندر ویڈیو بنانا الاؤ ہے؟ دیکھیں ویڈیو بنانا الاؤ ہے, لیکن ایک ردم میں رہ کے نا, ایک سمجھ لیں ایک قسم کا طریقہ کار سے. اگر آپ لوگوں کے رائٹس بتا رہے ہو پھر آپ بنا سکتے ہیں. اگر آپ کسی انلیگل ایکٹیویٹی میں سپورٹ کرتے ہو تو وہ پھر نیگیٹیو امپیکٹ ہے. وہ تو انلیگل تو خیر نہیں ہو سکتا. اور یہ جو آگے گانے شانے چلائے ہوئے ہوتے ہیں, 8-10 وکلا چل رہے ہوتے ہیں, دیکھیں یہ تو پھر اب ہر اس میں ہے, کسی میں بھی نہیں ہے. نہیں یہ الاؤ ہے ویسے لیگل میں بات نہیں, ویڈیو بنا سکتے ہیں, کیوں نہیں بنا سکتے؟ آپ اپنے اسپینڈ کوڈ میں بنا سکتے ہیں, ویڈیو بنا سکتے ہیں, کیوں نہیں بنا سکتے؟ اچھا میں نے تو سنا نہیں بنا سکتے. بنا سکتے ہیں. اس پہ ابھی کوئی ایکٹ نہیں ہے؟ نہیں, اس پہ ابھی چل رہی ہے, ابھی ہوا نہیں ہے فل فائنل, لیکن ابھی ویڈیو بنا سکتے ہیں لوگوں وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ گروپ بنا کے, تو گروپ بنا کے اس میں کوئی غلط بات تو نہیں ہے. نہیں, اوپر گانے چل رہے ہیں بدماشی والے, مونچھوں کو تاؤ دیا جا رہا ہے. سر آج کل سوشل میڈیا پہ کیا ٹرینڈ ہے؟ نہیں وہ تو باقی تو دیکھیے سوشل میڈیا پہ جو کرتا ہے. میں صرف وکلا کی بات کر رہا ہوں. وکلا کا کام ہوتا ہے کیسز فیس کرنا. ظاہر بات ہے کسی کو مسئلہ ہوتا ہے وکیل کے پاس جاتا ہے, وکیل اس کی اصلاح کرتا ہے, اس کو بتاتا ہے ادھر آپ غلط ہو, ادھر آپ ٹھیک ہو, آپ یہ کیس کرو نہ کرو, آپ صلح کرو نہ کرو. ایز اے ٹیچر آپ کو پتہ لارڈس کا پروفیشن ہے, بالکل جو وکیل ہوتا ہے ایز اے ٹیچر کاؤنٹ ہوتا ہے معاشرے میں. تو جب ہمارا ٹیچر اس قسم کی چیزیں کرے گا تو پھر سب نے یہ تو کرنا ہی ہے. دیکھیں ایسا آپ کی رائے بھی بالکل ٹھیک ہے, لیکن جو گھر کا باپ جو ہوتا ہے, باپ جب باپ ناچے گائے گا تو بچوں نے پھر ناچنا ہی ہے. نہیں دیکھیں یہ ٹرینڈ بن گیا نا, اب ٹرینڈ ایسے بنا ہے, سب وکلا تو نہیں کرتے, چند کرتے. اب دیکھیں نا دور چینج ہو گیا سر, میں آپ کو بتاتا ہوں دور کیسے چینج ہو گیا. جو سینئر ہے نا 50+ ایج, وہ نہیں کرتے. اس سے نیچے جب موبائل کا دور آیا اب ہر بندہ کرتا ہے. تو یہ ایج فیکٹر کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا, جب ظاہر سی بات ہے ایج میں جو چھوٹے ہیں ہم سے بھی آگے جائیں گے اس طرح. جیسے مطلب آپ بتاؤ, آپ لا بتانا چاہتے ہو, اچھی انفارمیشن دینا چاہتے ہو, آپ دیں. بالکل. لیکن میں کہتا ہوں دوسری ویڈیو میرا خیال ہے نہیں بننی چاہیے, خاص طور پہ یونیفارم میں. یونیفارم کی بھی تو عزت ہے نا. بالکل, اس پہ میرے پاس اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا سوچیں, اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا ورکنگ کریں. میں انشاءاللہ اس پہ نالج کر کے اس کے بارے میں تھوڑا سا ورکنگ کریں. فردر شاہزیب سیالکوٹی ہم کوشش کریں گے ہم ان سے بھی کانٹیکٹ کریں. ایک دفعہ میری ان سے بات تو ہوئی تھی اس ٹاپک پہ, میں ان سے بات کروں گا. اگر شاہزیب سیالکوٹی یہاں پہ معاملہ ختم کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں
दो हैं हमारे, एक मुतालबे वाली साइड पे अगर वो आता है तो मुतालबा, ठीक है, उसने वीडियो डिलीट कर दी है। उसमें यह है कि मैं कंप्रोमाइज़ करना चाहता हूँ, तो मुझे तलक हो रही टाइम बता दे, बेशक कोई थर्ड पार्टी कि किसी के पास भी तलक हो रही मुझे टाइम बता दे, हम मिलते हैं अपनी बात ख़त्म कर लेते हैं, वो मुझे डायरेक्ट बात करे, ठीक है। लेकिन ऐसा अब हो नहीं सकता क्योंकि इसमें मेरे सीनियर्स का फ़ैसला आ गया, मेरी आवाम का फ़ैसला आ गया, बहुत ज़्यादा लोगों का फ़ैसला आ गया। अब ये मेरा अकेले का फ़ैसला नहीं है। उसके लिए अब हमने ये सोचा है कि ये वीडियो बना के अपलोड करेगा जिसमें ये कहेगा कि मैं कंप्रोमाइज़ करना चाहता हूँ और मिलना चाहता हूँ। फिर ये मुझे रिटर्न में जब मेरे पास आएगा मुझे रिटर्न में भी लिख के देगा और साथ वीडियो। तो ये इस तरह उसकी तजलील नहीं होगी क्या? नहीं, उसने ये तो वही काम है जो उसने आपके साथ किया, आप बदला ले रहे हैं। नहीं, उसने मेरे तजलील नहीं की, तो आप फिर बदला ले रहे हैं ना। उसने किस लेवल पे किया, उसने क्या कहता है, इवन तक उसने ये तक कहा है कि जो कानूनी कार्रवाई करनी है कर लो। तो फिर अब आप इस पे क्या रहे? उसने देखो वो वीडियोस भी डिलीट कर दी, उसने आपके कहने पे वीडियो डिलीट की, उसने बोल दिया रोस्टिंग कभी मैं नहीं करूँगा। अब एक बंदा चीज़ को ख़त्म करना चाह रहा है, आपको भी ख़त्म करना चाहिए। देखें बात ये अगर लेट्स सपोज उसने आपके खिलाफ वीडियो बनाई, आपको हर्ट किया, आपकी तजलील की, अब आप भी वही काम करना चाह रहे हो कि वो वीडियो बना ले, वो मुझे रिटर्न दे दे, बात तो फिर वही आ गई। आपने उससे आगे या पीछे वाली दूसरी वीडियोज़ देखी हैं? कौन उसकी शादेब सियालकोटी नहीं देखी आपने? नहीं, मैंने नहीं देखी। आपने वो भी देखनी थी ना, फिर आपको आइडिया हो जाता। अच्छा, नहीं वो मैंने वीडियो नहीं देखी। वो आप देखेंगे ना फिर आपको आइडिया हो क्या था उन वीडियो में, बता। मतलब कि ये कि मैंने खुद से किया है ETC, कि मैंने रोस्टिंग किसी वजह से नहीं छोड़ी। ज़ाहिर सी बात है कौन फ्रंटेज जाएगा कि इस वजह से छोड़ी है या उस वजह से छोड़ी है। डेफिनेट सी बात है कि पहले उसको अगर नहीं पता था, जिन वकीलों का उन्होंने रेफरेंस दिया था उसने अपनी वीडियो में, या जिस अपर लेवल का उन्होंने उसे समझाया होगा कि ये जुर्म है, PIC एक्ट के तहत जुर्म है, तो उसने उसको क्लोज़ कर दिया चैप्टर को। तो ये सीन है। लेकिन जो कानूनी कार्रवाई चाह रही है अब इस पे, अब आपकी जो बात है मैं माफ़ी वाली छोड़ने वाली, वो मेरा अकेले का फ़ैसला नहीं है ना। अब बात गई है बढ़, मेरे सीनियर वकला बहुत से मशहूर टिकटॉकर भी हैं माशाल्लाह, लोगों के राइट्स लेके देते हैं, बहुत से सीनियर हैं, बहुत से मेरी बार है, सारे मेरे कोलीग्स हैं, मेरे क्लास फेलोज़ हैं, मेरे बहुत से ग्रुप लॉ से रिलेटेड हैं जो मेरे साथ खड़े हुए हैं। मैं उनको ऐसे तो नहीं कह सकता ना, अब ये फ़ैसला उनका है, जैसे मेरे सीनियर्स कहेंगे वैसे ही हो। ठीक है, मुझे ये बताएं आपकी स्पोर्ट में कि और टिकटॉकर सामने आया है या किसी ने क्या आपके लिए और वीडियो बनाई है? जी देखें, इस केस के मुतालिक बहुत सारे लोगों ने अपनी राय पेश की है। जैसे कि शानदार मोबाइल वाले वो दानियाल, उन्होंने भी कुछ कहा है। अब्दुर्रहमान एडवोकेट लाहौर, माशाल्लाह बहुत अच्छा उनका कंटेंट है। इसी तरह और भी बहुत ज़्यादा हैं जिन्होंने मेरे से रब्ता किया है। वीडियो किसी ने अपलोड किया, बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन शानदार मोबाइल ने वीडियो अपलोड की है। जी, क्या बोला है उन्होंने वीडियो? उन्होंने बोला कि वकील साहब हम आपके साथ हैं और ये कानून, आप एक यंग हैं, आप उभरता हुआ टैलेंट हैं, आपको इस तरह उसको वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी ETC, जो कि उसने जुर्म भी किया है, तो हम आपके साथ हैं। तो कहीं ये तो नहीं है कि उनकी अपनी कोई टसल हो शाहज़ेब सियालकोटी के साथ? देखें, अब ये तो मैं कुछ नहीं कह सकता, हो या ना हो, इट्स नन ऑफ माई बिजनेस। लेकिन बात ये है कि वो मेरे साथ मुझे ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आप कानूनी कार्रवाई मैं करता हूँ तो कानूनी कार्रवाई किस तरह होती है, लीगल तरीके से किस तरह कानूनी कार्रवाई कर रहा हूँ मैं, सबको पता है। अगर मैं इलीगल में, मैंने आज तक जब से ये मसला शुरू हुआ है, पहले भी मैंने किसी पे कोई तनकीद नहीं की, उसके बाद मैंने आज तक शाहज़ेब सियालकोटी पे कोई गलत बात की हो नहीं की। ये ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी कानूनी कार्रवाई कर रहा हूँ, उसी तरह चलती रहेगी। अगर कोई और भी आपके खिलाफ वीडियो बनाता है उसके साथ भी आप ऐसे ही करेंगे? आपने मुझे ये बताएं कि आपने यही करना है? देखें उस्मान भाई, या किसी बेचारे को इंसाफ ही दिलवाए ना, सिर्फ वीडियोस की हद तक आप देखें उस्मान भाई, इंसाफ हम लोगों को दिलवाते हैं, हमारी प्रॉपर टीम है, मेरे सीनियर काउंसिल्स हैं, फैज़ुर रहमान खोकर साहब की सीट है, वहाँ पे मैं होता हूँ, तो वो प्रॉपर हमारा जो अदालती काम होता है वो चलता रहता है। जो आपका ये सवाल है कि हमने यही काम करना है, देखें एक दफ़ा मैंने उसको माफ़ किया है, अगर मैं पहली दफ़ा पे ये काम कर रहा होता फिर तो था। अब वो जब माफ़ी उसको रास नहीं आई, जब उसके बाद दोबारा साल बाद वो दोबारा जब वीडियो मेरे पे अपलोड करेगा, मेरे आइन के बारे में बोलेगा, मेरे पेशे के बारे में बोलेगा, लोगों को गुमराह करेगा कि पाकिस्तान का कानून ऐसा है या वैसा है, या किसी की रेपुटेशन ख़राब करेगा, तो उस पर अच्छा, आपकी लड़ाई तो टिकटॉक की लड़ाई है। मुझे टिकटॉक पर लड़ाई स्टार्ट होती है, टिकटॉक पर कितनी लड़ाइयाँ हो रही है यार? ये टिकटॉक पाकिस्तान में बैन नहीं होनी चाहिए। नहीं, टिकटॉक पाकिस्तान में क्यों बैन होनी चाहिए? सब लड़ाइयाँ कर रहे हैं वहाँ पे आजकल, बहुत बड़े बड़े नाम है, मैं आप लोगों ने गोलियाँ मार दी हैं एक दूसरे को, और रजब भट्ट का देख लें कितना मसला बना हुआ है, सारे टिकटॉक की वो है। बिल्कुल ये आजकल ना कंट्रोवर्सीज बहुत ज़्यादा चल रही हैं। वो इसी वजह से चल रही हैं, लोगों में शऊर आना पैदा हो गया। लोगों में जब शऊर आ जाता है ना, वो लीगल तरीके से काम करते हैं। जो लीगल वाले, जो जिनमें शऊर नहीं है, वो इसी तरह लड़ाइयाँ करते हैं। मुझे आइडिया नहीं है कि आप किसकी बात कर रहे हैं, मैं किसी की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि जिसको आइडिया नहीं है कि कानून क्या है,
جو بھی ایک اچھے لیول اچھے ادارے میں بیٹھا ہے نا, وہ پریفر کرتا ہے کہ ہم ادارے کے تھرو اپنا لیگل طریقے سے کام کریں, نہ کہ اللیگل طریقے سے. اچھا, شاہ زیب سیالکوٹی کو سزا ہوگی اگر آپ کیس کرتے ہیں, یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کیس الٹا آپ کے گلے بڑھ جائے؟ دیکھیں, قانونی طریقے سے جو کارروائی ہو رہی ہے, سائبر کرائم اس میں انوالو ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سائبر کرائم بہت اچھا کام کر رہا ہے, سارے اچھے کام کر رہے ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں, میرٹ پہ کام ہو رہا ہے. ایک بندے نے ویڈیو بنائی ہے, میں اپنا کیس کو ایک دفعہ 1 منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھوں, ایک بندے نے ویڈیو بنائی ہے, اس پہ ایشو ہے. آپ کو میں ریسنٹلی معاملہ بتا دیتا ہوں, ٹھیک ہے, ڈیفیمیشن کا کیس میں نا, کہ وہ جو لاہور کے چاچا جی کا ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ اداروں نے وہ اس نے غلط نازیبہ ادارے کے خلاف بات کی, ہماری سی ایم صاحبہ کے خلاف کوئی بات کی, ڈیفیمیشن ہوا, ریپوٹیشن کو فرق پڑا, فوراً ایکشن ہوا. چلتی پھرتی مثال ہے. جو بندہ یہ کہے گا نا کہ ہم ادارے سے بڑے ہیں, ہم دیکھ لیں گے اداروں کو, جو قانونی کارروائی کرنی ہے کر لو, یہ آپ کے سامنے ثبوت. اچھا, آپ نے اس کی یہ بات پکڑ لی ہے, جو قانونی کارروائی کرنی ہے کر لو. دیکھیں نا, ظاہری سی بات ہے, یہ قسم کی دھمکی ہے نا, اور وہ بھی اس بند مجھے جو جس کا کنٹینٹ دے سکتے ہیں یار, وکیلوں کو کون دھمکی دے دی ہے, اس نے دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے. وہ بیچارے نے غلطی سے ایک ویڈیو بنا دی ہے, آپ نے اس پہ کیس کر دیا ہے. مجھے یہ بتائیں, وکیلوں کو کوئی دھمکی دے سکتا ہے؟ میں تو نہیں مانتا, کم سے کم پاکستان میں رہ کے کوئی دے سکتا ہو. دھمکی آئی ہے, دھمکی ہم نے برداشت نہیں, ہم نے سنی, ایک کان سنی دوسرے کان سے نکال دی, ٹھیک ہے. اگر اس نے پریشر ڈالنا ہوتا, پریشر ڈالنے کی کوشش بھی کی, جان سے مارنے کی, اس سے بڑی کیا بات ہوتی ہے؟ پریشر ہی ہوگا نا. ہم نہیں ہے, ہم پریشر میں نہیں آتے. دھمکیاں ہمیں روز کی بنیاد پہ جو وکلا حضرات ہیں, بہت روز کے بیسس پہ ان کو آتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, آخر میں کیا میسج دیں گے جو لوگ یہ ویڈیوز بناتے ہیں, روسٹنگ کرتے ہیں, پیکا ایکٹ کے اندر آتے ہیں؟ پیکا ایکٹ کتنا سخت ہے یار؟ بہت سخت ہے عثمان بھائی. ہم لوگ بیسکس دیکھتے ہیں صرف, ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ ادارہ ایسے کام کر رہا ہے, اور اگر ہم زیادہ پھنے گاہ ہیں, ہم یہاں سے چلے جائیں گے, ہم ویڈیو لگائیں گے, ہمارا پتہ نہیں لگے گا. ہم فیک اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں, ہمارا پتہ نہیں لگے گا. ہم ویڈیوز ڈال دیتے ہیں, ہمارا پتہ نہیں لگے گا. مطلب جو ایک قسم کا بلائنڈ ہوتا ہے, جو فیس پہ ماسک وغیرہ لگا لیتے ہیں. لیکن سائبر کرائم, FIA جو ادارے ہیں, ان کے پاس ہر چیز کا ریکارڈ ڈیٹا موجود ہوتا ہے. ان کے پاس پاورز ہیں. ایک اسٹیٹ نے جس کو دیا ہوا ہے پاور, تو وہ اس پاور سے زیادہ کون کیسے ہو سکتا ہے؟ اور وہ اسٹیٹ اگر فار ایگزامپل یہی کوئی کارروائی اس کے کسی فیملی ممبر کے ساتھ ہو, وہ بھی تو اسی ادارے میں جائے گا. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی, سیم ہے, ادارہ سیم ہے. اس نے میرٹ پہ فیصلہ کرنا ہے, اس کو بھی رائٹ دلوانا ہے, لوگوں کو بھی رائٹ دلوانا ہے, جس کا جو کیس ہے اس کو رائٹ دینا ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ ویڈیوز نہیں بنانا چاہیے کسی کے خلاف, روسٹنگ نہیں بنانی چاہیے. رائے کی بات ہے کہ ایک ہے پچھلے, اس نے شاہ زیب سیالکوٹی نے یہ بھی بولا تھا کہ وین سم ون از اپلوڈنگ یور ویڈیو آن سوشل میڈیا ہی کین گیو ہز ریویوز. لیکن یہ ہے کہ صرف ریویوز دے سکتے ہیں, لیکن آپ کسی کی تنقید کر کے اس کی ریپوٹیشن خراب نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, جیسے کوئی بھی ایک ٹاپک آ جاتا ہے, کوئی انفارمیشنل ٹاپک آ جاتا ہے, اس پہ آپ بات کر سکتے ہیں, لیکن ایسے نہیں کہ آپ پرسنل. شاہ رخ خان پہ بات کر سکتے ہیں, بایوگرافی کر سکتے ہیں, بالکل ایسے ہی, یہ ساری چیزیں ہم کر سکتے ہیں, بالکل ایسے ہی. لیکن اب لا پہ تو قانون کا تو مذاق نہیں اڑا سکتے نا. کسی بھی چیز, کسی بھی شخص کی ریپوٹیشن آپ خراب کریں گے, اور اگر آپ کے خلاف کسی نے جس کے خلاف کیا, اگر وہ 14 دن کے اندر اپلیکیشن دیتا ہے, تو آپ کے خلاف انکوائری ہوگی. وہ ادارے پہ ہے کہ ادارہ کس طرح سے اپنی انکوائری مکمل کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سائبر کرائم کا جو ڈپارٹمنٹ ہے آپ کے ملتان میں بھی ہے؟ جی, پورے پاکستان میں ہے. اچھا, ہاں جی. تو پھر وہ آئے گا ملتان, یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سیالکوٹ جاؤ؟ نہیں, میں اصل میں ہوں وہاں کا رہائشی. اچھا, جہاں کا میں رہائشی ہوں, میرا وہیں پہ کیس فائل ہوگا. اچھا, وہ ہے سیالکوٹ. اچھا, وہ سیالکوٹ سے وہ آئے گا ملتان میں. چلیں جی, ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے. بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنی رائے سے آگاہ کیا. باقی ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ آپ کا مسئلہ جڑ سے ختم ہو جائے. آپ بھی تھوڑا سا سوچیں اس بارے میں. دیکھیے عثمان بھائی, چونکہ ایک بندہ روسٹنگ ختم کر چکے, ایک بندہ بول چکے کہ اب میں نیکسٹ یہ چیز نہیں کروں گا, تو میرا خیال ہے یہ چیز ختم ہونی چاہیے. دیکھیں عثمان بھائی, کچھ لوگ, یا پھر یہ تو نہیں ہے کہ آپ وکیل ہو تو میں کرنا ہی کرنا ہے. جدھر ہم لوگوں کا میرا خیال ہے 20,000 روپے لگتا ہے, آپ کے 10 روپے لگتے ہیں. دیکھیں, پھر آپ سارا دن کورٹ میں ہوتے ہیں, ہمیں جو جاتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے نا گھر سے, یہ ایشو ہے نا. دیکھیں, آپ لوگوں کو گرمی لگتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے, یہ ہماری پیشہ ہے. اور یقین کریں, اتنی گرمی میں اتنی فل دھوپ, 40 ملتان کی گرمی ویسے ہی آپ کو پتہ کہ نہیں ہوتی, اس میں بھی کوٹ پہن کے ہمیں عدالتوں میں جانا, ٹھیک ہے, اپنے سینئرز کے ساتھ, بڑی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور کلائنٹ کے لیے بر وقت حاضر ہونا بڑی بات ہوتی ہے. وہ کلائنٹ اس پہ میں ایک ہی بات کروں گا جو آپ کی ہے کہ اس کو کیا کیا جائے. اس پہ ایک لائن میں نے نظم سنی تھی ایک, کہ کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے, کچھ لوگ خوف دلائیں گے, جو ہے وہ بھی کھو سکتا ہے. اس رات کے رہسن اتنے ہیں, تم اپنی کرنی کر گزرو, پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا.
بالکل، واہ جی واہ. آپ میرا خیال ہے ایک شاعر بھی ہیں ایک وکیل کے ساتھ. بڑی اچھی بات ہے. ویورز یہ تھے طلحہ صاحب جنہوں نے اپنی رائے دی. کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی, اور کسی قسم کا بھی کوشچنز آپ کے مائنڈ میں ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.